اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ہماری پچھلی گفتگو جو ہے وہ قلب سلیم منیب پہ تھی، اور آج کی ہماری گفتگو قلب کی دوسری حالت جو قلب شہید ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، مختصراً جائزہ لیں گے قلب کی اس حالت کا۔ اب یہ صوفیاء کے نزدیک اور علماء ظاہر کے نزدیک قلب کی اس حالت کو مختلف انداز سے اور مختلف طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ سلطان العارفین برہان واصلین کی پاک ذات میں اپنے کتب میں ارشاد فرمایا ہے، محکم الفقراء میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قلب کی تین حالتیں ہیں۔ ایک قلب منیب جو انسان کی، مسلمان کی نفس لوامہ کی پہلی حالت ہے، اور دوسری قلب شہید۔ یعنی قلب شہید اس قلب کو کہتے ہیں کہ جو شہادت والا قلب ہے، جو شہادت دیتا ہے، جو گواہی دیتا ہے۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، بڑی باریک بات ہے کہ علماء ظاہر نے اس چیز کو اپنی تفاسیر میں بیان فرمایا ہے کہ ہر قلب کی شہادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قلب کی شہادت وہ ہوگی جو قلب شہید ہوگا۔ اب قلب شہید کیا ہے؟ ہم نے یہ صرف اس چیز کو دیکھا ہے کہ قلب کی اس چیز کو شہادت قلب کہتے ہیں، قلب کی شہادت کہتے ہیں، لیکن صاحبان یہ بات تھوڑی سی دوسرے انداز سے اگر ہم سمجھیں گے، قلب شہادت کس کی دینی ہے؟ قلب نے شہادت دینی ہے اللہ کے موجود ہونے کی۔ یعنی یہ ایک دل ہے، یہ انسان کا دل ہے، اور اس دل کے اندر اللہ نے اپنا نور رکھا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ جب اللہ نے اپنا نور اس قلب میں ڈالا، اس وجود میں ڈالا، جناب آدم علیہ السلام کے وجود میں، تو پھر اللہ نے کہا تسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو آدم علیہ السلام کے سجدہ ہمیں عظمت خلیفہ فی الارض بتلاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جب ابن آدم کی صورت میں ہم پیدا ہوئے تو ہمارے نفس کی جو حالتیں ہیں، ہمارے قلب کی جو حالتیں ہیں، یہ سرکار دو عالم کے کلمے کے طفیل ہمارے قلب کی حالت قلب منیب سے شروع ہوئی۔ یعنی نفس لوامہ جس قلب کا حامل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب منیب۔ لیکن جب انسان مسلمانی کا درجہ طے کرتا ہے، جب انسان ایمان کا درجہ حاصل کرتا ہے، یعنی مسلمانی سے جب انسان ایمان تک پہنچتا ہے، اور ایمان ہم نے اپنی مختلف گفتگو میں مختلف جگہ پہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں ایک تو جس کی آمنت باللہ مکمل ہو، جو اللہ کو ہر جگہ اس کی صفات کے لحاظ سے مانتا ہو کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حاضر ہے۔ ہم سب نبی کے حاضر ناظر ہونے پہ تو گفتگو کرتے ہیں صاحبان، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کیا ہم اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو پھر گناہ نہیں آ سکتا۔ آمنت باللہ تب مکمل ہوگی جب اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانا جائے۔ تو یہ جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں مسلمان، لیکن جب ہم اس چیز کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب ہم قلب سے تصدیق کرتے ہیں، جب قلب گواہی دیتا ہے، جب قلب شہادت دیتا ہے، اس قلب کو جب قلب شہادت دیتا ہے، یعنی اقرار باللسان سے شہادت قبول نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی غلط فہمی علماء ظاہر کو اس چیز پہ آتی ہے کہ قلب کی جو حالت ہے، جو قلب منیب ہے، وہ شہادت کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، جب ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے تو پھر قلب کی حالت بدل جاتی ہے۔ جب ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے تو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانے، اور سرکار دو عالم کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے، جیسے بلال عظیم نے کی، جیسے سلمان فارسی نے کی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کی، حضرت عمر فاروق نے کی۔ یعنی ہر چیز سے بڑھ کے جب اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اس قلب کو، اس دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب شہید۔ یعنی جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے اور پھر قلب کہتا ہے کہ اب میں گواہی دوں گا کہ اللہ ایک ہے، جب اس قلب کی حالت کو قلب شہید کہا گیا ہے، وہ قلب شہادت دیتا ہے کہ اب میرے وجود کے اندر ایمان آ گیا ہے، میرے دل کے اندر اصل میں جو اللہ کا نور ہے، وہ نور
اور یہ انسان کا جو نفس ہے جس کو سرانی روح کہتے ہیں، جب یہ سرانی روح اس مقامی روح سے جب اپنا ملاپ کرتی ہے، ملاقات کرتی ہے، تو پھر یہ روح بھی شہادت دیتی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ یہ سلانی اور مقامی کی ساری کھیل ہے، یہ سلانی اور مقامی کی ساری بات ہے۔ یعنی جب قلب اپنے رب کے ایمان کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس رب کے اور مصطفیٰ سے محبت کی شہادت دیتا ہے، تو اس شہادت والے قلب کو کیا کہتے ہیں؟ قلب شہید۔ اور اس وقت انسان کے نفس کی حالت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے صاحبان۔ اس وقت نفس لوامہ نہیں ہوتا انسان کے وجود کے اندر، اس وقت نفس ملہمہ ہوتا ہے۔ اور نفس ملہمہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جس نفس کو اللہ کے موجود ہونے کا، گناہ کرنے پہ، عیب کرنے پہ الہام وجود میں آ جاتا ہے۔ جب الہامی کیفیت انسان کے وجود میں آتی ہے، الہام اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے، اس وقت انسان کے نفس کی حالت نفس ملہمہ ہوتی ہے، اور نفس ملہمہ جو ہے وہ قلب شہید کا حامل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات صرف ایک ٹیکنیکلی طور پہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ ٹیکنیکلی بھی ہے اور حقیقت میں بھی ہے۔ جب انسان کے نفس کی حالت بدلتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے قلب کی حالت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ جب نفس لوامہ ہوگا تو نفس منیب ہوگا، قلب منیب ہوگا۔ جب نفس ملہمہ ہوگا تو پھر قلب شہید ہوگا۔ اور اس شہادت کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شہادت قبول کی جائے گی، وہ شہادت منظور کی جائے گی اس کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ شاہد ہے، وہ اللہ کی موجودگی اور اس کے محبوب کی محبت کا شاہد ہے۔ جب وہ شاہد ہوتا ہے تو پھر اس کی شہادت قبول کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہم اذان میں بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ شہادت کم از کم جس کی قبول کی جائے گی وہ قلب شہید کا حامل ہوگا، جس کا نفس نفس ملہمہ ہوگا، وہ اللہ کی موجودگی اور رسول کی محبت کا شاہد ہوگا۔ دل شاہد ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں ہاں ہاں، اس وجود میں، جس وجود میں میں ہوں، اللہ کا نور ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کا پیار ہے، وہ شہادت دیتا ہے کہ اب میرے نفس کی حالت بھی تبدیل ہو گئی ہے اور میرے قلب کی حالت بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ وہ ارتقائی منزلیں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جو ہمیں، یہ وہ کلاسز ہیں۔ ہم ویسے تو ہائر اسٹڈی کے لیے باہر بھی جاتے ہیں، امریکہ میں بھی جاتے ہیں، یورپ میں بھی جاتے ہیں، لیکن کبھی اپنے وجود کی اور اصل جو روحانی تعلیم ہے، جس علم کی خاطر کہا گیا ہے کہ اگر چین تک بھی جانا پڑے تو آپ اس علم کو حاصل کریں، یہ علم ظاہر کی بات نہیں، یہ اس روح کے علم کی بات ہے، یہ نفس کے علم کی بات ہے، یہ اپنے وجود کی اقرا کتابی کا، یہ اپنی کتاب کو پڑھ، یہ اس کتاب کے اس ذکر کی بات ہے، اس علم کی بات ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی چاہیے، اور اس علم کے جو ماہر ہیں، اس علم کو جو جاننے والے ہیں، ان علماء کے پاس، علماء ظاہر کے پاس نہیں، وہ علماء جو انبیاء کے علم کے وارث ہیں، جو علماء ظاہر کے ظاہری علم کے بھی وارث ہیں اور باطنی علم کے بھی وارث ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی، ہمارے قلب کی اصلاح ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نفس اور قلب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔